بیوی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی۔ اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی۔ تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو، ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن۔ آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا۔ کیس کرنا ہے کیس کر لو، حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا۔ یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا۔ جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے، تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے، کسی کا کچھ لے کر کے رکھا ہے، یہ مت سمجھنا قیامت کے دن ارحم الراحمین سب معاف کرے گا۔ رب تعالی جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں اللہ انصاف کو سب سے زیادہ قائم کرنے والا۔ قیامت کے دن انصاف قائم کیا جائے گا، اس مظلوم کو بلایا جائے گا، تیرا حق اس نے دنیا میں لیا تھا، وہ کہے گا ہاں مولا، کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ ارے وہ دن کون معاف کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں مولا، مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، دلائی جائیں گی پوری نیکیاں، اگر کم پڑے تو یہ مظلوم بندہ کہے گا میرے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے گناہ اٹھاؤ اور حق مارنے والے کے سر پر ڈالو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازی، حاجی، سب کچھ ہوں گے، لیکن حق مار کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں سب بٹ چکی ہوں گی، دوسروں کے گناہ اٹھا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں نیکیاں کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، انصاف کو پوری طور پر قائم رکھو۔ انصاف کا مطلب صرف یہ کورٹ کچہری کا انصاف نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، معاملات سب کے ساتھ جو بھی آئیں گے انصاف قائم رکھو۔ مزدوروں کے ساتھ انصاف تمہارا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا انصاف الگ ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری اولاد کے ساتھ انصاف الگ ہے، ہر چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تم اپنی کمپنی چلا رہے ہو، مزدور میں کسی کی بھی ناحق تم نے تنخواہ کاٹ لی، کسی کو اس کی ڈیوٹی سے زیادہ کام لے لیا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی، اسی ایک نا انصافی کی وجہ سے قیامت میں تمہاری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ بیوی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی۔ اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی۔ تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو، ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ سینگ مار مار کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جانوروں کو ناحق جس نے مارا ہے وہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو قیامت کے دن کیا انصاف چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حقوق العباد پورے لائے جائیں گے۔ اولاد تمہاری 4 بیٹے تھے، کسی ایک کو ہی سب سے زیادہ دیا، باقی کو دبا دیا، یہ مت سمجھنا دنیا ہے سب چل جائے گا۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگی، ساری اولاد کو تمہیں ایک نظر سے دیکھنی ہوگی۔ کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ وہ اپنی کسی اولاد کو آگ کر دے، یعنی جائیداد نہیں دوں گا اس کو لکھوا لیا، کیا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو میری میت پر نہ، اپنے اولاد سے اس کو خارج کر دیا۔ کسی باپ کو شریعت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سزا بھگتے گا، لیکن دنیا میں تم اس کی وراثت میں اور اس کے حقوق میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو بہنوں کا حق مارا ہے، کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے،
ان کی شادی بیاہ کے بعد بھائی کہتے ہیں ارے اس کی شادی میں بہت سارا خرچہ تو ہو گیا، اب ابا کی جائیداد میں ان کو نہیں دیں گے، حق مار کر کے بیٹھے ہوئے، نمازوں پہ نمازیں ہیں، اور اپنی سگی بہنوں کا حق مار کر کے حج پر جا رہے ہیں۔ یہ کیسا حج ہے؟ چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی ہے، جو محاورہ ہے۔ اسی طرح سے کئی لوگ کرتے ہیں، ان کی عبادتیں نہیں، وہ حقوق العباد میں گرفتار ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا ہے کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ، پورے کے پورے۔